حسین چھوٹے جہے نے مصطفیٰ نے سجدہ کیتا حسین بچپنا ہے آ کے اپنے نانے دے پشت دے مبارک سجدے وچ بیٹھ گئے نے تے حضور نے 9 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ کیا تے حضرت حسین جے اترے نہیں آپ دی پشت مبارک تو لاجپال آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس تسبیحات نو لمبا کرن دا ارادہ کیتا لیکن سوچ رہے نے میری امت تے کدے گراں گزر جائے گا لوگ بڑا لمبا پھر سبحان ربی الاعلیٰ پڑھن گے جبریل آ کے نماز میں عرض کر رہے ہیں سونیا اللہ فرماندا ہے میں حسین دا دل نہیں توڑنا چاہتا لہٰذا تسی سجدے نو لمبا کر دیو اے حسین نو درس دیتا جا رہا ہے تربیت کرائی جا رہی ہے کہ حسین آج اے سجدے دی لاج تو کربلا وچ رکھنی ہے ایک وقت آئے گا کہ تینوں تیراں دے تلواراں دے سائے تھلے اللہ دے نبی دے دین نو بچان دی خاطر سجدہ کرنا پائے گا حسین نے او سجدے والی پشتے بیٹھ کے اے وعدہ کیتا سی نانے نال کہ نانا جان جدو وقت آئے گا نا میرے سجدے جا میں تہاڈے اے سجدے دا حق ادا کر دیواں گا ساری دنیا کائنات نے سجدے کیتے لیکن حسین ورگا سجدہ کسے نے نہیں کیتا اس پیاسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے اس نواسے پر علی شیر خدا کو ناز ہے اوروں نے بھی سجدے کیے پر اس کا عجب انداز ہے اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے اے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنہاں نے داستانہ رقم کر دیتیاں کہ کائنات دے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز دین پھیلان دا انداز حسین نے تکمیل کی تھی حضور فرماندے نے الحسین منی وانا من الحسین میں حسین وچوں ہاں حسین میرے وچوں حسین اے یزید دے دربار اندر جدوں پاکاں دیاں ازواج مطہرات نو اور سرکار دی آقا حسین دے سر انور نو بٹھایا گیا شام دے اندر ایک عیسائی آیا سی کسی ہور ملک دا روم دا عیسائی سفیر جڑا دوسرے ملک دے سفیر ہوندے نے او یزید نو ملن واسطے نا دمشق آیا اور ذرا توجہ کریو اے بھی اس دربار وچ بیٹھا سی کہ جدوں حسین دے سر نو نیزے تے ٹنگ کے یزید دے دربار وچ لیاندا گیا ہے اے جڑا عیسائی سفیر ہے نا ایندا سوال کرن دا انداز ویکھو عیسائی سفیر نے یزید نو پوچھیا تسی کہندے ہو باغی نے ان دا چہرہ بڑا سونا ہے اور کئی باری سوال بندے نو انہیں چبھ دے نے کہ بندے کو دا جواب تسی بھی اپنے معاشرے ویکھو کدی کدی سوال کرن والے دا انداز ہی ایڈا ہوندا ہے عجیب کہ سوال ہوندا چبھ جاندا ہے بندے نو جواب ہوندے کول انہیں کیا تسی کہندے ہو باغی نے تے باغی ایڈے سونے نہیں ہوندے جنہ بغاوت کیتی ہوئے انہاں دے چہرے تے اتنا نور نہیں ہوندا شہید کر کے قتل کر کے سر تن تو جدا کر کے نیزے تے ٹنگ کے کوفے تو لے کے شام تک سفر کیتا ہے رستے دی مٹی گھٹا بھی اندے تے پیا ہے لیکن چہرہ اندہ پھر بھی بڑا سونا ہے مینوں دسو تو صحیح اندہ تعارف کی ہے ایک کون کہہ رہے ہیں روم دا عیسائی جڑا سفیر بن کے دمشق وچ آیا سی اے دربار یزید وچ بیٹھا ہے جدو لاجپال آقا دا سر انور اتنے پیش کیتا گیا ہے میں نے دسو تو صحیح اندہ تعارف کی ہے وہ کول بہن والے لوگاں نے کیا یہ تے ایویں بکواس کردا ہے باغی ہے تینوں نہیں پتا محمد دا نواسا ہے اے عیسائی نو جدوں نال بہن والے بندے نے لفظ بولے نا تو وہ عیسائی سفیر کھڑا ہو گیا انہیں کہا یزید تیرے تے لعنت ہے اور تیرے کردار تے لعنت ہے محمد تے نبیاں دا تاجدار ہے تانوں شرم نہیں آئی جندہ کلمہ پڑھ دی ہوندے پتر نو ذبح کرتا ہے تساں ایک مائی ہے جڑی مدینے تو سرکار آقا حسین دے نال آئی ہے اپنے جوان بیٹے نو لے کے جدوں 10 محرم والے دن اندے اپنے بیٹے نو تیار کر کے گھلیا نا تے کیا جا حسین تے قربان ہو جا جوان بیٹے نو کوفیہ نے پکڑیا ان دا سر اتار کے نا تے ایتھوں گردن اتار کے انہاں زلفاں تو پکڑ کے ان دا سر خیمیاں وال سٹیا اور اعلان کیتا تینوں اپنے پتر تے بڑا ناز سی لے تیرے پتر دا سر کٹتا تیرے واسطے تحفہ ہے میں اس مائی دی عظمت تو صدقے جاواں کائنات دے بہادراں دیاں ساریاں جرتاں مائی دے قدمہ تے قربان کر دیواں مائی نے اپنے پتر نو اٹھایا زلفاں تو پکڑ کے نا کوفیاں وال سٹ کے فرمایا میں اپنے پتر دا سر لین نہیں آئی میں سر سمیت حسین تے قربان کرنا ہی اے جرتاں نے انہاں لوگاں دیاں اے ہمتاں نے انہاں لوگاں دیاں
اج کیوں کربلا دے جان نثاراں نوں سلام ہو رہا ہے؟ وہ صرف شہید ہی نہیں، شہیداں دیاں بیویاں بھی جان نثار نے، انہاں دیاں ماواں بھی جان نثار نے۔ اس مائی دے عظمت دے کیا کہنے نے یار، جن نے اپنے پتر دا سر واپس کر کے فرمایا کہ میں صرف تن قربان کر نہیں آئی، میں سر سمیت حسین تے قربان کیتا پتر۔ میرے پیارے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے نواسی سیدہ زینب نے فرمایا نا 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 سانو قرآن دیاں تلاوتاں نہ سنا، نہ سانو دس قرآن کی ہے رب العالمین دے محبوب دے سینے تے جڑا میرا نانا ہے، میرے حسین دا نانا ہے، انہاں ساریاں دے اس سینے اتے مصطفیٰ دے اتے حسین کھیلدا رہیا جتھے قرآن نازل ہویا۔ آپ نے فرمایا میں دسنیاں تفسیر کی ہے کل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدیر۔ سیدہ کائنات فرماندیاں نے اے زہری زندگی دیاں چند دن دیاں حکومتاں چند ٹکے دیاں گلاں تو ساڈے نال کرنا ہے، اپنی حقیقت ویکھ لے، اپنے حسب و نسب نو بیان کر اور حسین دے حسب نسب نو ویکھ لے۔ حسین دا نانا مصطفیٰ ہے، تو اپنے نانے دا تعارف کرا۔ حسین دا بابا علی المرتضیٰ ہے، اپنے حسب نو ویکھ اور ساڈے حسب نو ویکھ۔ ساڈا گھرانہ ہوئے جنہاں دے گھر اندر قرآن نازل ہوندا رہیا، ساڈا گھرانہ ہوئے جنہاں دے گھر اندر مصطفیٰ رہے نے، ساڈا او گھر ہے او چار دیواری ہے جتھے جبریل بھی اجازتاں لے کے داخل ہوندا ہے، جتھے جبریل بھی بغیر اجازت تو داخل نہیں ہوندا۔ میری سیدہ نے فرمایا ثانیہ زہرا نے فرمایا کل قیامت دا دن آئے گا، میرا نانا مقام محمود دے تخت تے بیٹھا ہوئے گا، رب دی عدالت لگی ہوئے گی، اس وقت جدوں حسین آئے گا نا تینوں دساں گے اس آیت دی تفسیر کس طرح ہوندی ہے، کس طرح رب دا قرآن ثابت ہوندا ہے۔ عزتاں ساریاں اللہ والیاں واسطے، عزتاں حسین واسطے، حسین دے نانے واسطے، حسین دے منن والیاں واسطے، حسین دی اولاد واسطے، حسین دی آل واسطے۔ اے دنیا دے چند دن دیاں حکومتاں اپنے لشکر تے ناز کر کے سانو قرآن دی آیتاں پڑھ پڑھنا سنا۔ میرے پیارے محبوب کریم نے فرمایا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، فرمایا لوگو حسین میرے وچوں ہے میں حسین وچوں ہوں۔ پھر میرے محبوب نے ممبر تے بیٹھے حضور نے فرمایا علی کون ہے؟ علی کوئی عام چیز نہیں نا، حضور فرماندے نے اے علی سن لے لحم و کلامی، علی تیرا گوشت میرا گوشت ہے، دم کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، نفسوں کا نفسی، علی تیری روح میری روح ہے۔ اے علی المرتضیٰ تو کوئی عام بندہ نہیں نا، تیرا گوشت محمد دا گوشت ہے، تیرا خون محمد دا خون ہے، روحوں کا روحی تیری روح میری روح ہے۔ جیڑی روح بھی مصطفیٰ دی ہوئے ان دے پتر حسین دا کی مقام ہوئے گا۔ اور پھر نانا مصطفیٰ حسین رضی اللہ عنہ دا ذرا توجہ فرمائی نا، میرے آقا حسین لجپال دا سر انور نیزے تے سیدہ زینب نے ایسا سکوت طاری کیتا دوبارہ یزید اندر سارے میں بھی حیرت ہو گئے، اے پوچھنا شروع ہو گئے نے کون ہے بولن والی، ان دی زبان اندر کنا اثر ہے، ان دی لہجے اندر کنا اثر ہے، ان دی گفتگو اندر کنی جرت ہے، ان دے بولن دی انداز اندر کنی ہمت ہے۔ تے لوگاں نو دسیا گیا کوئی عام نہیں، فاطمہ دی دھی زینب، اے فاطمہ دی بیٹی یہ ثانیہ زہرا ہے، اے کوئی عام نہیں علی دی دھی ہے، اے کوئی عام نہیں حسین دی بہن ہے، اے کوئی عام نہیں حسن دی ہمشیر ہے۔ حضرت سیدہ زینب سلام اللہ علیہ نے چند لمحے گفتگو فرمائیے نہ مختصر کر رہا ہو تے سیدنا امام حسین دے سر انور نو نیزے دے اتے یزید نے محسوس کیتا کہ دربار دے اندر بہن والے لوگ بھی میرے خلاف چیم گوئیاں کر رہے ہیں، لہذا اس قافلے نو اس طرح مدینے روانہ کر دیتا جائے۔
सिपा सलार बना के मेरी सरकार दी आले पाक दे काफले नाल जदों इनू रवाना कर दिता ना हजूर ज़ैनुल आबिदीन सैयदना सज्जाद दी बारगाह अंदर हजरत नुमान बिन बशीर ने अर्ज़ां कीतियां कि ऐ ज़ैनुल आबिदीन सीधा मदीने जाओगे या करबला वल्लों हो के जाओगे। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने अपनी फूफी सैयदा ज़ैनब सानिया ज़ारा दी बारगाह अंदर अर्ज़ां कीतियां कि फुफो जान करबला वल्लों मदीने जाना है या दमिश्क दे सीधे रस्ते मदीने जाना है। सैयदा ने फरमाया नुमान नू कह दे असी एक बारी फिर करबला जाना चाहते हैं, अपने शहीदां दियां ज़ियारतां करना चाहते हैं, अपने पुत्रां दे बोसे लेना चाहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, नारे हैदरी। सीखां उत्ते मक्खन पकाना डाडा औखा काम है, बछड़े दे के दीन बचाना सखी हुसैन दा काम है। ये मेरे मौला हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु दी सैयदा ज़ैनब ने बहन ने फरमाया असी करबला वल्लों जाना चाहते हैं। नुमान बिन बशीर नू काफिले दी सिपा सलारी दे दी गई है। एक काफिला फिर दोबारा करबला विच आया। तुसी की मंजर बयान कर सकोगे? खतीब अपनी ज़बान नाल केड़ी खिताबत बयान करेगा कि जदों हुसैन दे सरे अनवर वाला काफिला मेरी सरकार दी आले पाक औलादे पाक जदों करबला विच आई होवेगी, जिथे मेरी सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा दे दोनों बेटे औनो मुहम्मद शहीद कर दिते गए ने, जिथे हसन दे पुत्र कासम शहीद कर दिते गए ने, जिथे मेरे मौला हुसैन दे बेटे अली अकबर ते अली असगर शहीद कीते गए ने, जिथे होर भी जान निसार शहीद कीते गए ने। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जदों शाम दे वक्त करबला विच पहुंचियां ने, ए बीबियां पाक दामना ने के कबर ते बैठ के अपने नाने नू याद कीता और मदीने वल मुंह करके सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ने अर्ज़ा कीतियां कि लजपाला का वेखो ना जिन्नू चुमदे सो अज ऐ ओ हुसैन जिदे लबां नू बोसे देंदे सो हुसैन वेखो ना नाना जान अज करबला दी रेत हुसैन दियां जुल्फां अंदर अगे नू जोड़े पहनाया करदे सो, अपने सीने ते लिटा के सुलाया करदे सो। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन ते चंद दुनिया दा काफिला फिर चलदा चलदा करबला तो मदीने पहुंचिया ना। मदीने दे बाहर एक बस्ती आई, उथे सैयदना ज़ैनुल आबिदीन दियां चीखां निकल गईयां ने। सैयदना ज़ैनुल आबिदीन फरमांदे ने फुफो जान मैं किस तरह मदीने अंदर जावांगा, मैं लोकां दे सवालां दे जवाब किवें देवांगा, मैं अपने हुसैन दी हिस्ट्री अब्बे दी किवें बयान करांगा, मैं अकबर दी जवानी दी लुटदी होए अंदाज किवें बयान करांगा। ऐ मेरी फुफो जान मैनू दसो ना मैं अली असगर दी मासूमियत किवें बयान करांगा। सैयदना ज़ैनब रजी अल्लाह अन्हा ने फिर नुमान बिन बशीर नू फरमाया जाओ जाके मदीने मेरे नाने दे रोज़े ते पहुंचो और मदीने वालियां नू ऐलान कर दियो कि अज करबला दा काफिला हुसैन दी आल मदीने विच आ रही है। सारे लोग जमा हो गए ने, मदीने तो बाहर आ गए ने। इस लुटे पुटे काफिले दा इस्तकबाल हो रहा है। जरा तसव्वुर ते करना, जरा सोच ते सही ना। जांदी वारी सारे नाल ने, आउंदी वारी कल्ला ज़ैनुल आबिदीन नाल, जांदी वारी जवान नाल ने, अली अकबर शबीह मुस्तफा भी नाल। लोकी कहंदे ने मदीने वाले जदों अली अकबर मदीने दी गलियां में चलदा सी ना हजूर तो बाद इंज लगदा सी जिवें मुहम्मद तशरीफ ले आए ने। ए शबीह मुस्तफा है, नाम की है
علی اکبر اے علی اکبر دی جوانی میں کربلا وچ لٹ گئی ہے. ایڈا سوکھا کم نہیں اپنے بچے ذبح کرانا. رات دے ٹائم تیرے بچے نو پیٹ درد ہوئے تو رات سو نہیں سکدا. میں حسین دی عظمت اور صبر اور ہمت تو صدقے نہ جاواں, کائنات دے جواناں دیاں جوانیاں نہ قربان کراں. حضور دے آپ دے قدماں دی خاک تے کائنات دے جوان مرد اور غازیاں اور شہیداں اور نڈر اور بے باک لوگاں دی انہاں دی قدماں دے خاک تے ذریاں تو انہاں دیاں پگڑیاں قربان کر دیواں. جس حسین نے سب کچھ لٹا کے بھی عرش وال چہرہ کر کے عرض کی تھی ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے تے تھوڑا جہا میرے کول مال سی نا, اگر اندے نالوں دگنا مال دے دیندوں تو منگدا جاندوں میں تیرے رستے قربان کردا جاندوں. عرش تو آواز آ رہی ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ. حسین میں تیرے واسطے ڈگریاں جاری کیتیاں نے, لائسنس جاری کیتے نے, میں تیرے واسطے عظمتاں دے شاہکار بنا دیتے نے. حسین تو کلہ ہی نہیں, تیرا ویر حسن بھی جنتی جوانہ دا سردار ہے, ماں جنتی عورتاں دی سردار, پتر جنتی بولو یار. اچھا بڈھے نہیں بول دے, بڈھے آندے نے کہ ساڈا سردار کوئی نہیں, بابے نہیں بول دے. جدو سارے جنت تے جانا ہے سب نے جوان ہو کے جانا ہے. بابیاں دا داخلہ ممنوع ہے, جنت تے نو انٹری, کوئی بابا جنت تے نہیں جائے گا. میرے آقا فرمان لگے کہ کوئی بڈھا جنت تے نہیں جائے گا. مائی گھبرا گئی, مائی دے چہرے دے توتے اٹھ گئے. انہیں عرض کی تھی سونے پھر ساڈا کی بنے گا. میرے آقا نے فرمایا نہیں, جوان ہو کے سارے جان گے. کوئی بڑھاپے میں جنت سارے جوان ہو کے جان گے. اس واسطے بابے بھی بولو, بابے بھی جوان ہو کے جان گے. جنتی جوانہ دے سردار حسن و حسین نے, جنتی جوانہ دے سردار حسن و حسین. جنتی عورتاں دی سردار فاطمہ الزہرا سیدۃ النساء ملکہ فردوس بری لخت جگر مصطفیٰ مادر حسنین کریمین زوجہ علی المرتضیٰ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا. اور نبیان دے سردار حسین دے نانا جان. اچھا حسین دے در دولت تے بندہ آ جائے نا, ساریاں سرداریاں مل جاندیاں. حسین دے در دولت تے آ جائے. خود جنتی جوانہ دا سردار ہے, اماں جنتی عورتاں دی سردار ہے, بابا کائنات دے ولیاں دا سردار ہے علی المرتضیٰ, اور خود نانا جان پوری کائنات دے نبیاں دے سردار نے. تے جن نے سرداری بادشاہی عزت آبرو مقام لینا ہے وہ میرے مولا حسین دے در دولت دا کمی بن جائے. رب کعبہ دی قسم ہے, جڑا جڑا میرے حسین دے در دا کمی بن گیا. مینوں کربلا دی 9 محرم دی رات یاد آ گئی ہے. میں تاں کہہ رہا مولا حسین ورگا سخی کائنات وچ کوئی نہیں. جدو رات 9 محرم دی آئی نا تے میرے مولا نے نا اپنے پتر علی اکبر نو بلایا, فرمایا ساریاں نو نہ جان دے ساراں نو جڑے مدینیوں آئے نے میرے نال انہاں نو اکٹھا کرو. اکٹھا کر لیا گیا. توجہ میرے ول, میں سخاوت حسین دی بیان کرن لگا. جنہاں لوگاں نو اجے بھی نہیں نہ پتہ لگا میرے نبی دا گھرانہ کنا سخی ہے, وہ ذرا اس گل تے توجہ کریو. یہ مصطفیٰ دا وہ گھرانہ جی تو فرشتے بھی خیرات منگدے رہن, بے اجازت فرشتے بھی جبریل بھی آتے رہی. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت, قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. یہ اہل بیت دا قافلہ مدینے پہنچیا. کی عالم ہوئے گا جدو سیدنا زین العابدین نے, ہن ویکھو مقافات عمل, میں قربان جاواں اللہ دے انصاف تو. اے تھوڑے جے دن گزرے نا, 1 2 3 4 5 6 سال, کنے سال اللہ نے ایک ایسا بندہ اگے لے آندا جن دا نام مختار سقفی ہے. مختار ہن پیچھے ذرا مڑ کے ویکھو, کربلا دا میدان ہے, 10 محرم حضرت حسین قتل ہو گیا. 11 محرم نو آپ دا سر مبارک کوفے لے آندا گیا. کوفے دے دربار دے جڑا گورنر ہاؤس ہے ان دی کرسی تے بیٹھا ابن زیاد, انہیں ایک چھڑی پکڑی, تشت سامنے ٹرے وچ حسین دا سر مبارک ہے, انہیں لباں تے ماری. حضور دے بڈھے صحابی کھڑے ہو گئے, فرمایا ذلیلہ چھڑی دور کر, انہاں لباں نو مصطفیٰ چومدے رہنے. اے 6 سال پہلے دی گل ہے. ہن 6 سال بعد اللہ نے حکومت دا پاسا پلٹ دیتا. کدی بھی ظالم نہ سوچے
کہ میں ظلم کر کے ہمیشہ قائم رواں گا. دو چیزاں دی سزا اللہ دنیا تے دیندا ہے. کندی کندی؟ ایک ظلم دی اور ایک زنا دی. یہ دو چیزاں دی سزا دنیا تے بندہ دے کے جاندا ہے. گل ذہن وچ رکھ. اور اے ملی ہے پھر ابن زیاد نو، شمر نو، خولی نو، امر سعد نو. اے مختار سقفی کوفے دا گورنر بن گیا. ذرا کیا انداز ہے اس مختار سقفی دا. انہیں بہندیاں نال ہی نہ اعلان کر دیتا. انہیں کیا جنہیں جنہیں حسین نو قتل کیتا ہے، جنہیں جنہیں اہل بیت دے لوگاں نو شہید کیتا ہے، جنہیں جنہیں ہاتھ مصطفیٰ دی آل نہ رنگے نے، تے جنہیں جنہیں ان دے وچ حصہ لیا ہے، او گل اج سن لو. او سوراخاں وچ وڑ جان، او جنگل چلے جان. مختار سقفی دی فوج انہوں پکڑ کے لے آئے گی. اعلان ہو گیا. ہن ذرا تھوڑا جہا پیچھے جانا ہے. ایک میں 10 محرم دا واقعہ بیان کیتا. 11 محرم نو کوفے دے گورنر دے سامنے حسین دا سر پیش کیتا گیا. بالکل اسی طرح ایک مثال پیچھے جاؤ. ابن زیاد دے کوڑ جدو مسلم بن عقیل کوفے آئے نے نا، تو دونوں بچے رات نو مسلم نو شہید کر دیتا گیا. تو مسلم بن عقیل دے دونوں بچے قاضی شرح نے اپنے گھر رکھ لے. انہوں ابن زیاد نو پتہ لگا، انہیں اعلان کرا دیتا کوفے اندر، جن دے گھروں مسلم دے پتر ملن گے نا، میں انہاں بچیاں دے نال ان دی بھی گردن اڑا دیواں گا، ان دی بھی گردن میں لا دیواں گا. لوگاں نے فوراً اپنے گھراں وچوں مسلم دے پتراں نو باہر کڈیا. انہیں کیا جن دے گھروں مسلم دے بچے ملے میں ان دے گھر نو مسمار کراں گا. ہن 6 سال بعد مختار سقفی نے کوفے تے اعلان کیتا. انہیں کیا جن دے گھروں ابن زیاد ملیا، امر سعد ملیا، شمر ملیا، خولی ملیا، ہرملہ ملیا، جنہاں نے مصطفیٰ دی آل نو قتل کیتا ہے، میں ان دا گھر بھی برباد کر دیواں گا اور اس دے پورے خاندان نو چوکاں وچ لٹکا کے انہاں دی گردن اڑا دیواں گا. اللہ دے فیصلے ہمیشہ بول کے دکھا دیندے نے. کوفے دے لوگاں نے اعلان ابن زیاد دا بھی سنیا سی. 6 سال بعد مختار سقفی دا بھی اعلان سنیا ہے. کوفے دے لوگ برملا کہہ رہے ہیں، اللہ تیرے انصاف تو صدقے جائیے، تیرے انصاف تو صدقے جائیے. پھر مختار سقفی نے فوج مگر چڑھائی نہ، ذرا توجہ کریو، فوج چڑھائی مگر تو انہوں نے لوگوں پکڑ پکڑ کے لے آندا. ایک دن دے اندر نا انہیں کو فوجی لشکری یزیدیوں نے اکٹھے کر لے. مین بندے امر سعد کون ہے جی پتہ جی؟ جنہیں کربلا اندر فوج دی سپہ سالاری کی تھی، جنہیں حسین دے نال لڑن دی ساری کمان کی تھی. ہرملہ کون ہے؟ جنہیں نہر فرات دے اتے امام حسین دے چھوٹے پتر علی اصغر نو تیر ماریا. شمر کون ہے؟ جنہیں امام حسین دا 10 محرم والے دن جمعے دے ٹائم سینے وچ خنجر مار کے آپ دا سر گردن تو قلم کیتا ہے. اور ابن زیاد کون ہے لانتی؟ جن نے ساری فوج دی کمان کی تھی اور حسین دے لبانہ دے چھڑی ماری. ان مختار سقفی نے پھر بھیجی فوج اپنی. رات دا ٹائم ہویا نا تو گورنر ہاؤس دے اندر ابن زیاد دے سارے سپاہی امر سعد نے بھی پکڑ لیا گیا، گرفتار کر لیا گیا. ہرملہ بھی سامنے آ گیا. خولی جن نے حسین دا سر نیزے تے چکڑ کے کوفے تک پہنچایا اور پھر دمشق لگ گیا، ان بھی گرفتار کر لیا گیا. شمر نو بھی گرفتار کر لیا گیا اور ابن زیاد نو بھی گرفتار کر لیا گیا. مختار سقفی کوفے دے اس طرح بیٹھا ہے کرسی تے ابن زیاد دا سر کٹ کے نا اس ٹرے وچ رکھ کے ہن پھر کوفے دے گورنر دے سامنے رکھ دیتا گیا. میں قربان کیوں نہ جاواں رب دے سسٹم تو. یہ مقافات عمل ایسا پلٹا کھدا ہے. جس نے لباں تے چھڑی ماری سی نا حسین دیاں تے، اج ان دے لباں تے چھڑی مختار سقفی نے ماری. مختار سقفی نے پھر جدو لباں تے ابن زیاد دے چھڑی ماری نا، کوفے دے دربار وچوں آواز بلند ہوئی، حسین کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ ہے. حسین کل بھی زندہ سی، حسین اج بھی زندہ ہے. کربلا دے کوفے دے دربار وچوں آواز آئی، فرمایا ابن زیاد تو کل بھی برا سیں، تو اج بھی برا ہے. مختار سقفی نے بار بار لباں تے چھڑی مار کے فرمایا میرے دل دی اگ ٹھنڈی نہیں ہوئی اجے تک بھی، کیونکہ حسین دے لباں دا تیرے لباں نال مقابلہ تے نہیں نہ کیتا جا سکتا، لیکن میں اپنے رب نو دسنا چاہنا، ربا میں تیرے محبوب دی اہل بیت دی محبت اندر ان جی چھڑیاں مار کے اس ذلیل نو نیست و نابود کیتا ہے. پھر مختار سقفی بیٹھا دربار تے گورنر دی سیٹ تے، انہیں شمر نو کیا انہوں سامنے کرو، لفظہ تے غور کرنا. شمر سامنے آیا، انہیں کہا تینوں شرم نہ آئی جدو حسین نو تو برچھا ماریا ہوں دے سینے وچ؟
ਤੈਨੂੰ ਖਿਆਲ ਨਾ ਆਇਆ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਨਿਵਾਸਾ ਸੀ। ਸਿਮਰ ਨਾ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਿਆ, ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਅਮਰ ਸਾਧ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨੇ ਦਾੜੀ ਉਹਦੀ ਤਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਬੜਾ ਰੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜ਼ਲੀਲਾ ਤੂੰ ਇੱਕ ਲਮਹੇ ਅੰਦਰ ਚੀਖਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ, ਮੈਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਜੁਰਤ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਮ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਉਹਨੇ ਬੱਚੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕਰਾਏ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਥੱਲੇ ਉਤਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਖੰਜਰ ਪਕੜਿਆ, ਸਿਮਰ ਦੇ ਸੀਨੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਿਰਾ ਕੇ ਉਹਦੀ ਗਰਦਨ ਤੇ ਲੱਤ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੁਸੈਨ ਵਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਜ਼ਰਤ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਉਹਨੇ ਸਰ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਖੰਜਰ ਨਾਲ ਸਿਮਰ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਫਿਰ ਅਰਸ਼ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਅਰਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਾਲਕਾ ਮੈਂ ਹੱਕ ਤੇ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੈਫਰ ਕਿਰਦਾਰ ਤੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਖੌਲੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਕਾਤਲਾਂ ਦਾ ਅੰਜਾਮ ਮੇਰੇ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ ਕਾਇਨਾਤ ਨੇ ਦੇਖਿਆ, ਚਸ਼ਮੇ ਫਲਕ ਨੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਜੀਬ ਮੰਜ਼ਰ ਕੂਫੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਾਫਲੇ ਨੂੰ ਕੈਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਕੂਫੇ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਯਜ਼ੀਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਹਮਣੇ ਲਸ਼ਕਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਗਵਰਨਰ ਕੂਫੇ ਦਾ ਔਰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਕੂਫਾ ਬਣ ਕੇ ਇਬਨ ਜ਼ਿਆਦ ਦਾ ਸਰ ਉਤਾਰਿਆ, ਸਿਮਰ ਦਾ ਸਰ ਉਤਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਾਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਮਰ ਸਾਦ ਜਦੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਨੌਜਵਾਨ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਅਮਰ ਸਾਦ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਗਵਰਨਰ ਕੂਫਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰੀ। ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆ ਗਿਆ। ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਉਸ ਜ਼ਲੀਲਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਨੇ ਨਾਲ, ਹੁਸੈਨ ਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਤੇ ਭਾਂਜੇ ਜ਼ਿਬਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਚੀਕਣਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ, ਨਾ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਮਰ ਸਾਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਸਿਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਮਰ ਸਾਦ ਦਾ ਸਰ ਤਨ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਖੌਲੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਆਕਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰੇ ਅਨਵਰ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਖ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਢੱਕਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਜ਼ਲੀਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਖੌਲੀ ਨੂੰ ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਫੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਸਰ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤੂੰ ਨੇਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਪਕੜ ਕੇ ਸਬਰ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਭੀਖ ਨਹੀਂ ਮੰਗੀ। ਮੈਂ ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਤੋਂ ਸਦਕੇ ਜਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਸੈਨ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਦੀ ਆਲ ਨੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਦੀਨ ਦੇ ਪਰਚਮ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ। ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਸੀ ਨਾਨੇ ਦਾ ਦੀਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਆਨ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਨ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਲੁੱਟੀ ਜਾਏ ਭਾਵੇਂ ਝੋਕ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਅੱਜ, ਪਰ ਨਾਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਇਸਲਾਮ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਇਹੋ ਸ਼ਰਤ ਲੈ ਕੇ ਆਪ ਨੇ ਕੂਫੇ ਤੇ ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ੇਰ ਕੀਤਾ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਨੇ ਖੂਲੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੱਥ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਹੱਥ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪੈਰ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪੈਰ ਕੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕੁੱਤੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ ਨਾਲ, ਇਹਨਾਂ ਕੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਭੁੱਖਿਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੁੱਟੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਾਇਨਾਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਆਲ ਦਾ ਖੂਨ ਏਡਾ ਸਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਅਹਿਲੇ ਬੈਤ ਦੀ ਅਜ਼ਮਤ ਨੂੰ ਸਲਾਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਖਤਾਰ ਸਖਵੀ ਨੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਸਲ ਜਹੰਨਮ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਮਗਰ ਚੜਾਇਆ। ਮਗਰ ਚੜਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਯਜ਼ੀਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਮਲ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਥ ਦਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਕੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸਲ ਜਹੰਨਮ ਕੀਤਾ।
کیتا جائے سارے فوجیاں نو چند دنوں دے اندر ہی مختار سقفی نے واصل جہنم کیتا ذرا توجہ فرمانا اے میرے مولا حسین نال جنگ کرنے والے اپنے کیفر کردار تک فوراً پہنچے نال 6 سال دے عرصے تو بعد مقافات عمل دا عمل شروع ہو گیا اے دنیا تے یاد رکھی اپنے ذہن اندر اس چیز نو بٹھا لے اے میرے کو درس لے کے چلا جا اے کربلا دے شہیداں دی زندگی دا سبق اپنے سینے وچ بٹھا لے اج تیرے کول طاقت ہوے تیرے کول مال ہوے تیرے کول دولت ہوے تینوں اپنے رشتہ دار بھی ایڈے کوئی بہتر نہ لگن تینوں اپنے بھائی بھی کوئی بہتر نظر نہ ہون تو اپنے خونی رشتیاں نو اج بلا دے میں اور ظلم بھی کردہ رہے ستم بھی کردہ رہے اپنے معاملات نو دولت اور مال دی وجہ تو بہتر سمجھے نمازاں کم نہیں آنیاں روزے کم نہیں آنے صدقے کم نہیں آنے خیراتاں کم نہیں آنیاں تیرا دین ادوں قبول ہوئے گا جدو تیرے دین تے مصطفیٰ دی مور لگے گی تیریاں نمازاں پھر قبول ہون گیاں جدو تیری عمل تے مصطفیٰ دی مور لگے گی تیرے روزے ادوں قبول ہون گے جدو روزیاں تے مصطفیٰ دی مور لگے گی تیریاں میریاں نمازاں تے روزیاں نال دین دا قائم دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیریاں میریاں داڑیاں نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیری میری تہجد تی اذاناں نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیرے میرے کمال نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیریاں میریاں تسبیحاں نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیرے میرے نفلاں نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا تیری میری سخاوت نال دین دا پرچم بلند نہیں ہویا رب کعبہ دی قسم ہے اے دنیا دیاں ساریاں عظمتاں ایک پاس رکھ لیاں جان اج اگر دین دا پرچم بلند ہے تے حسین دی آل دے خون دی وجہ اللہ یا حسین یا یا حسین محبت نڑا کو حسین زندہ باد یزید مردہ باد پڑھ لو میں اپنا بیان ختم کر رہا حسین زندہ پڑھ لو پتہ نہیں دوبارہ موقع مل جائے کہ نہیں زندگی وفا کرے کہ نہ کرے آخری وقت حاضری لوا جا تینوں کوئی پتہ نہیں مینوں کوئی علم نہیں سانوں اٹھنا نصیب ہونا ہے کہ نہیں ہونا پہلے کہہ لے حسین زندہ باد یزید مردہ باد اپنی زندگی اور سانساں نال گواہی دے جا تاکہ تیری حاضری لگ جائے اور محشر دے میدان اندر جدوں حسین لجپال دا خون آلود کرتا لے کے سیدہ فاطمہ آ جان ادوں تیری گواہی لکھی ہوئے سینے دا زور لا کے کہے حسین زندہ باد یزید مردہ باد حسین زندہ مردہ باد